بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جنات کی تاریخ قرآن و حدیث کی روشنی میں قرآن میں جنات کا ذکر۔ سامعین گرامی، قرآن حکیم میں جنات اور ملائکہ کا تذکرہ 118 مقامات پر آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی آخری کتاب میں جس مخلوق کا ذکر ہو، کوئی بھی صاحب ایمان اس کی تکذیب کیسے کر سکتا ہے؟ بلکہ جنات کی کثرت آبادی، روایت میں آتا ہے کہ جو جنات عورتوں اور مردوں کو ستایا کرتے ہیں وہ بہت سے قسم کے ہیں۔ ایسے جنات کی 70 قومیں ہیں اور ہر قوم کے 70,000 قبیلے ہیں، اور ہر قبیلے میں 70,000 افراد ہیں۔ اگر آسمان سے سوئی چھینکی جائے تو وہ زمین پر نہ گرے گی، اگر آسمان سے سوئی پھینکی جائے تو وہ زمین پر نہ گرے گی بلکہ ان کے سروں پر رک جائے گی۔ عربی زبان میں جنوں کے نام۔ سامعین گرامی، علم و زبان کے نزدیک جنوں کی چند قسمیں ہیں۔ اصل جن کو جنی کہتے ہیں۔ یہ وہ جن ہے جو لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، اسے عامر کہتے ہیں، یا اس کی جمع عمار ہے۔ جو جن بچوں کو پریشان کرتا ہے اسے ارواح کہتے ہیں۔ جو سب سے زیادہ اور خبیث اور پریشان کرنے والے جن ہیں ان کو شیطان کہتے ہیں۔ سامعین گرامی، جس جن کی شرارت بڑھ جائے اور اس کی گرفت مضبوط تر ہو جائے تو اسے عفریت کہتے ہیں۔ جنات کی قسمیں۔ سامعین گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جنوں کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، قسم وہ جو ہوا میں اڑتی ہے۔ نمبر 2، ایک وہ قسم جو سانپ اور کتوں کی شکل میں ہوتی ہے۔ نمبر 3، تیسری قسم وہ ہے جو سفر اور قیام کرتی ہے، یعنی بھوت وغیرہ۔ سامعین گرامی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے 3 قسم کے جن پیدا فرمائے ہیں۔ ایک قسم سانپ اور بچھو، کیڑوں اور مکوڑوں کی۔ دوسری جن کی قسم وہ جو حساب و کتاب اور جزا و سزا کے مکلف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو بھی 3 قسموں میں پیدا کیا ہے۔ ایک قسم چوپایوں کی ہے، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا۔ سورہ اعراف۔ ترجمہ، ان کے دل ہیں مگر سمجھتے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں مگر سنتے نہیں۔ دوسری قسم وہ جس کا جسم بنی آدم کی طرح ہے لیکن روح شیطان کی طرح۔ تیسری قسم وہ ہے جو بروز قیامت زیر سایہ الہی ہوں گے جبکہ وہاں کوئی دوسرا سایہ نہ ہوگا۔ زمخشری کہتے ہیں کہ میں نے دیہاتوں کے ہاں جنوں کے بارے میں ایک ایسی عجیب و غریب چیزیں دیکھی ہیں جن کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ کہتے ہیں کہ جنوں میں ایک جنس ایسی بھی ہے کہ جس کی نصف شکل انسان کی ہے، اس کا نام شک ہے۔ یہ مسافر کو تنہا دیکھ کر پریشان کرتا ہے، بلکہ بسا اوقات مسافر کو مار ڈالتا ہے۔ حقیقت جنات۔ سامعین گرامی، حقیقت تو یہ ہے کہ فرشتوں اور انسانوں کی دنیا کے علاوہ بھی
جنوں کی ایک تیسری دنیا ہے، وہ کوئی جراثیم نہیں بلکہ سوج بوجھ رکھنے والی اور حساس و ادراک رکھنے والی ایک مخلوق ہے، وہ بھی شریعت کے مکلف اور امر و نہی کے پابند ہے۔ جنوں کے وجود کے سلسلہ میں مسلمانوں میں سے کسی جماعت نے مخالفت نہیں کی، اور نہ اس سلسلے میں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان کی طرف نبی بنا کر بھیجا تھا۔ اکثر کافر جماعتیں بھی جنوں کے وجود کو تسلیم کرتی ہیں۔ یہود و نصارہ جنوں کے بارے میں اسی طرح اعتقاد رکھتے ہیں جس طرح کے مسلمان، البتہ ان میں سے کچھ لوگ اس کے منکر ہیں، جیسا کہ مسلمانوں میں سے جہمیہ اور معتزلہ وغیرہ اس کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ جمہور ائمہ اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ جنات ایک مخلوق ہے۔ جنوں کے وجود کو تسلیم کرنے کی دلیل یہ ہے کہ اس سلسلہ میں انبیاء کرام علیہم السلام سے متواتر واقعات منقول ہیں، جو بدیہی طور پر معلوم و مشہور ہے، اور یہ بھی بدیہی طور پر معلوم ہے کہ جنات زندہ اور عقل و فہم رکھنے والی مخلوق ہے۔ وہ جو بھی کام کرتے ہیں اپنے ارادہ سے کرتے ہیں، بلکہ وہ امر و نہی کے بھی مکلف ہیں۔ وہ کوئی صفت یا عرض نہیں کہ جو انسان کی ذات سے قائم ہے، جیسا کہ بعض ملحدین کا خیال ہے۔ جب جنوں کا معاملہ انبیاء کرام علیہم السلام سے اس قدر تواتر کے ساتھ ثابت ہے کہ ہر خاص و عام اسے جانتا ہے، تو اس کا انکار ایسی جماعت کے شایان شان نہیں جو اپنے آپ کو رسولوں کی طرف منسوب کرتی ہو۔ سامعین گرامی، امام ابن تیمیہ ارشاد فرماتے ہیں، مسلمانوں کی تمام جماعتیں جنوں کے وجود کو تسلیم کرتی ہیں، اسی طرح تمام کفار اور عام اہل کتاب بھی، اسی طرح مشرکین عرب میں اولاد عام اہل کنعان و یونان میں اولاد یافت، غرض تمام جماعتیں جنوں کے وجود کو تسلیم کرتی ہیں۔ مثلاً اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، سورہ جن کی آیت ہے، قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ۔ ترجمہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میری طرف وحی بھیجی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے غور سے سنا۔ دوسری جگہ فرمایا، وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا۔ ترجمہ، اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں کی پناہ مانگا کرتے تھے، اسی طرح انہوں نے جنوں کا غرور اور بڑھا دیا۔ اس کے علاوہ بے شمار آیات و احادیث ہیں جن کا ذکر انشاءاللہ تعالی آئندہ صفحات میں ہوگا۔ آج اور آج سے پہلے بہت سے لوگوں نے ان میں سے کچھ چیزوں کا مشاہدہ بھی کیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جو لوگ اس کا مشاہدہ کرتے ہیں اور سنتے ہیں، ان میں سے اکثر نہیں جانتے کہ یہ وہی جن ہیں، کیونکہ ان کے تصور میں پہلے سے ہوتا ہے کہ وہ یا تو روحیں ہیں یا غیبی اور فضائی مخلوق۔ گدے اور کتے جنات کو دیکھتے ہیں۔ سامعین گرامی، جنات ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن بعض جانور
مثلاً گدے اور کتے جنات کو دیکھتے ہیں۔ مسند احمد اور ابو داود میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح سند کے ساتھ مروی ہے، اگر تمہیں رات میں کتے یا گدھے کی آواز سنائی دے تو اللہ کے ذریعے شیطان سے پناہ مانگو، اس لیے کہ گدھے اور کتے ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جو تم نہیں دیکھتے ہو۔ اس میں کوئی تعجب نہیں، کیونکہ سائنسدانوں نے یہ تحقیق کی ہے کہ بعض جانداروں میں ایسی چیزوں کو دیکھنے کی صلاحیت ہے جن کو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ چنانچہ شہد کی مکھی بنفشی اونٹ کے اوپر بھی شعاعوں کو دیکھ سکتی ہے، اسی لیے وہ سورج کو بدلتی حالت میں بھی دیکھ لیتی ہے، اور رات کی گٹا تاریکی میں بھی چوہے کو دیکھ لیتا ہے۔ جنات کی غذا۔ سامعین گرامی، جنوں کے کھانے اور پینے کے سلسلہ میں لوگوں کا اختلاف ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تمام قسم کے جنات نہ کھاتے ہیں اور نہ پیتے ہیں، لیکن یہ قول غیر معتبر ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ جنات کی ایک قسم کھاتی پیتی ہے اور دوسری قسم نہیں کھاتی پیتی۔ تیسرا قول یہ ہے کہ تمام جنات کھاتے اور پیتے ہیں، البتہ اس میں اختلاف ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں وہ چباتے اور نگلتے نہیں بلکہ صرف سونگھ سکتے ہیں، مگر اس کی کوئی دلیل نہیں۔ دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ وہ چباتے ہیں اور نگلتے بھی ہیں۔ یہی قول صحیح ترین ہے، جس کی شہادت صحیح احادیث اور نصوص سے ملتی ہے۔ سامعین گرامی، صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو استنجا کے لیے کچھ پتھر لانے کا حکم دیا اور کہا کہ ہڈی اور گوبر نہ لانا۔ اس کے بعد جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہڈی اور گوبر نہ لانے کا راز معلوم کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دونوں چیزیں جنوں کی غذا ہیں۔ میرے پاس نصیبین کا ایک وفد جو جنات پر مشتمل تھا آیا اور مجھ سے کھانے کے لیے توشی طلب کیا۔ میں نے ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی کہ جس ہڈی اور گوبر سے بھی ان کا گزر ہو اس پر ان کی غذا موجود ہو۔ صحیح مسلم میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ایک جن نے دعوت دی، میں اس کے ساتھ گیا، ان کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کی۔ وہ جن ہم کو ایک جگہ لے گیا اور جنوں کے مکانات اور آگ کے نشانات دکھائے۔ پھر ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کھانا مانگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے لیے ہر ہڈی جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہوگا گوشت بن جائے گی، اور جانوروں کی مینگنی تمہارے مویشیوں کے لیے چارہ ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس بارے میں اس کی مخالفت کا حکم دیا ہے۔ حدیث شریف صحیح مسلم میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی شخص کھائے
تو داہنے ہاتھ سے کھانا چاہیے، اور جب پیے تو داہنے ہاتھ سے پینا چاہیے، کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا اور پیتا ہے۔ جنات کے مکان اور ملنے کے اوقات۔ سامعین گرامی، جنات اسی زمین پر بستے ہیں جس پر ہم رہ رہے ہیں۔ زیادہ تر ویرانوں، چٹیل میدانوں اور گندی جگہوں مثلا غسل خانہ، کوڑا خانہ اور قبرستان وغیرہ پر ہوتے ہیں۔ بقول علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، جن لوگوں کو شیطان لگ جاتے ہیں وہ زیادہ تر شیطان کے انہی ہڈوں میں پناہ لیتے ہیں۔ حدیث شریف میں غسل خانہ کے اندر نماز پڑھنے کی ممانعت اسی لیے کی گئی ہے کیونکہ اس میں گندگی ہوتی ہے اور وہ شیطان کا اڈا ہے۔ قبرستان میں بھی ممانعت کی گئی ہے اس لیے کہ وہ شرک کا ذریعہ ہے، بلکہ اس میں کچھ شیاطین بھی پناہ گزین ہوتے ہیں۔ سامعین گرامی، شیاطین ایسی جگہوں میں زیادہ ہوتے ہیں جہاں وہ فتنہ و فساد کر سکے، مثلا بازار وغیرہ۔ جنات کی طاقت۔ اللہ تبارک و تعالی نے جنوں کو ایسی صلاحیتیں اور طاقتیں بخشی ہیں جو انسانوں کو بھی نہیں بخشی۔ اللہ تعالی نے ان کی بعض طاقتوں کا تذکرہ بھی کیا ہے، جن میں ایک طاقت یہ ہے کہ وہ منٹوں اور سیکنڈوں میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتے ہیں۔ سامعین گرامی، حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنوں میں سے عفریت جن نے کہا کہ وہ ملک یمن کی ملکہ کا تخت بیت المقدس میں صرف اتنی دیر میں لا سکتا ہے کہ ایک بیٹا ہوا انسان کھڑا ہو جائے۔ وہیں ایک شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا بول پڑا، میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اسے لا دیتا ہوں۔ سامعین گرامی، ارشاد باری تعالی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا، قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین قال الذی عنده علم من الكتاب انا آتیک به قبل ان يرتد الیک طرفک فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی۔ سورۃ النحل کی آیات ہیں۔ ترجمہ: جنوں میں سے ایک قوی ہیکل نے عرض کیا، میں اسے حاضر کروں گا قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار ہوں۔ جس شخص کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بول اٹھا، میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اسے لا دیتا ہوں۔ جو ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا، وہ پکار اٹھا، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ سامعین گرامی، شیطان انسان کے اندر خون کی طرح دوڑتا ہے۔ صحیح بخاری و مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان انسان کے اندر خون کی طرح دوڑتا ہے۔ صحیحین میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی صفیہ بنت حی سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے، میں ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملاقات کے لیے آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ باتیں ہوئیں، پھر میں جانے کے لیے کھڑی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے الوداع کہنے کے لیے کھڑے ہوئے۔
حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے قریب تھا۔ اتنے میں دو انصاری صحابی گزرے۔ جب انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو تیزی سے چلنے لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آہستہ چلو، وہ کوئی اجنبی عورت نہیں بلکہ میری بیوی صفیہ بن حی ہے۔ دونوں نے کہا، سبحان اللہ، اے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان انسان کے اندر خون کی طرح دوڑ رہا ہے، مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں تمہارے دلوں میں بدگمانی نہ پیدا کر دے۔ سامعین گرامی، جس دروازہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر بند کیا گیا ہو اس کو جنات نہیں کھول سکتے، یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دروازے بند کرو اور بند کرتے وقت اللہ کا نام لو، شیطان ایسا دروازہ نہیں کھول سکتا جو اس پر بند کر دیا گیا ہو۔ اس کو ابو داؤد، احمد ابن حبان اور حاکم نے صحیح سند سے روایت کیا ہے۔ سامعین گرامی، شیطان بند دروازہ نہیں کھول سکتا، اور اپنے مشکیزے اللہ کا نام لے کر بند کرو، اور اپنے برتن اللہ کا نام لے کر ڈھانپو، اور چراغوں کو بجھا دو۔ جنات سے حفاظت۔ سامعین گرامی، حضرت سیدنا ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی یہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج رات میں نے ایک آواز، چکی کی آواز جیسی سنی، اور جو کبھی مکی کی بنبناہٹ کی صورت میں سنائی دیتی تھی، اور بجلی جیسی چمک دیکھی۔ میں نے سر اٹھایا تو دیکھا کہ ایک سیاہ سایہ میرے گھر کے صحن کے اوپر کی جانب بڑھ رہا ہے۔ میرے دیکھنے پر اس نے میری جانب انگارہ پھینکا جیسے کہ آگ کی چنگاری ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ قلم دوات لاؤ اور یہ دعا لکھو۔ سیدنا حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس دعا کو لے کر میں نے تعویذ بنا کر اپنے سر کے نیچے رکھ لیا اور سو گیا۔ پوری رات جن کے رونے کی آواز آتی رہی اور یہ کہتے ہوئے سنا کہ اے ابو دجانہ، تم نے تو مجھ کو اس تعویذ سے جلا دیا، اسے ہٹا لو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی بھی تمہارے گھر بلکہ تمہارے پڑوس میں بھی نہیں آؤں گا، اور نہ اس جگہ جہاں یہ تعویذ ہوگا۔ تو سامعین گرامی، جسے رات میں جن نظر آتا ہو وہ اس تعویذ کو اپنے سر کے نیچے رکھ کر سو جائے، اور اگر جن گھر میں آتا ہو تو اس گھر کے دروازے پر اسے لکھ کر چپکا دے، انشاءاللہ کبھی بھی جن نہیں آئے گا۔ نہایت ہی مجرب ہے۔ وہ آیات یہ ہیں، وہ تعویذ یہ ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ھذا کتاب من محمد الرسول رب العالمین الی من یطرق من العمار والزوار اطارقا یطرق بخیر، اما بعد فإن لنا ولکم فی الحق سعۃ فإن كنت عاشقا مولعا او فاجرا مقتحما فهذا كتاب الله ينطق علينا وعليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ورسلنا يكتبون ما تمكرون اتركوا صاحب كتاب هذا وانطلقوا إلى عبدة الأصنام وإلى
من يرعم ان مع الله الها آخر لا اله الا هو كل شيء هالك الى وجهه له الحكم واليه ترجعون هم لا ينصرون هم عساق تفرق اعداء الله وبلغت حجة الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم فسيكفيكهم الله وهو السمیع العلیم۔ سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور سورہ جن کی شروع کی 5 آیتیں پڑھ کر پانی پر دم کر کے آسیب زدہ کے منہ پر چھینٹے مارے جائیں، بفضل تعالی اچھا ہو جائے گا۔